بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وانت العزیز الحکیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خدا بندہ بحق سیدہ ذکر سید الساجدین علیہ السلام دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ قبول فرما اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاونین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما خداوندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا ہونے والے ہر محب سیداتی حفاظت فرما علی ولی اللہ پڑھنے والی قوم نو عزت برکت غیرت رزق اتفاق نصیب فرما ہر عبادت دا مقصد دعا ہے اگر دعا نہیں تا عبادت نہیں میرے کو اس تو والی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماعت دے سلچ میدانی میشرچ بنتی رسول اللہ صدیقہ کبرا پاک سین تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت صد مرن تو بعد حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرمائے بانیان دے جتنے مرحومین ہیں جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں تمام نیک ارواح دی سفارش حسن دی اماں خود فرمائے سننا مرضی نال آمین شامل ہو جاؤ خدا بندہ تو حنان ہے تو منان ہے تو ذیشان ہے تیری ذات اللہ کل شئین قدیر ہے تو علیم بذات صدور ہے میرا مالک اس عزت والے ذکر دا صدقہ میرا سارا ملک ہی پریشان ہے میرے ملک دی غربت ختم فرما میرے ملک دے قرضے ختم فرما پاکستانی قوم ملت تے رزق دے اسباب کشادہ فرما امت رسول اللہ دے مسائل حل فرما خداوندہ تو غفار ہے تو ستار ہے تو جبار ہے تو ساڑھے جیسے گناہگاران دا بھی پروردگار ہے میرا معبود میرا مسجود اسی کمزور لوگ اتہام دا دور ہے الزام دا دور ہے منافقت دا دور ہے پریشان والدین نو دیاں پتران دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھرانوں سلامت فرما بانیان دی کوئی ضروری دلی جائز دعا ہے بحق سید و ساجدین و دعا قبول فرما آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین کیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے مالک ظہور فرمائے سنسارانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریتج مالک شامل فرمائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن واسجد واقترب درود پاک سارے صاحبان مل کے پڑھو عزت سے اگر تسی وہ پکھا چھوڑ کے اس پکھے دے اگے آ جاؤ گزارا تو ہو سکتا ہے تے ہو توڑا بھی سکتا ہے پہلی صف مکمل کر پہلی صف یقیناً مجلس تے وارث موجود ہیں مجلس پاک دے مالک موجود ہیں بس موجودگی دا یقین ہو جائے
لازم سمجھ کے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی درود سارے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث جل ظہور اور انہوں نے استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارشات آغاز کریں۔ یہ مجلس پاک چونکہ منصوب ہے سر چوتھے امام دے نامی گرامی نال، میں پچھلے سال بھی گزارشات کی تیاں، آج پھر ارادہ ہے کہ میں فضائل امام سجاد دی تو شیئر کروں اور ایک نویں تسی مشکل مجمع ہو، تسی سوکھا مجمع نہیں ہو، لیکن میں چاہنا کہ ایک نویں زاویے تو میں تو امام دے حوالے نال کچھ فضائل تو لے حوالے کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سارے اس امام پاک نے باقی آئمہ ہدا علیہ السلام تو ایک وکھرا کم ہدایت دا فرمایا۔ چونکہ امام دا کم ہوندہ ہدایت کرنا حالات جیسے بھی ہوئیں تو اس امام نے ہدایت دے طریقہ کار نو بدلیا، توجہ ہے، اور اس طریقہ کار نو بدلا نستے سب تو پہلے ساڑھے اس امام دے گھر دا تعارف ہی بدل گیا۔ اس تو پہلے جو اہل بیت رسول دے گھر ہن انہاں گھران دے تعارف مختلف ہن، جس طرح کہ ساڑھے کول ہوندہ ہے بھٹی ہاؤس، ملک ہاؤس، خان ہاؤس، ملک ہاؤس، میاں ہاؤس۔ ہاؤس مانی گھر، بھٹیاں دا گھر، ملکان دا گھر، خانان دا گھر، سیدان دا گھر۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پہلا جملہ ہے میری مجلس دا، امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاواں دے ذریعے اپنے گھر دا ایسا تعارف بدلا، پورے مدینے چ امام دے گھر دا نام ہو گیا دار العدیہ، دعاؤں والا گھر۔ توجہ رکھا ہے، میں پہلے گزارش کی تھی مجمع تو آپ ہے لیکن میں اپنے معیار سے مجلس پڑھ لی۔ امام نے تعارف ایسا بدلا کہ امام دے گھر دا نام ہی ہو گیا دار العدیہ، دعاؤں والا گھر۔ توجہ ہے، جہاں سے دعا نکلتی تھی اس گھر کو سجاد کا گھر کہا جاتا تھا۔ ساڑھے امام نے ہدایت دا طریقہ کار کیا بدلیا میرے دوستو، میرے بچوں؟ ہدایت دا طریقہ کار یہ بدلیا کہ امام علیہ السلام نے سانو سمجھایا دور سخت ہوئے، معاشرہ نامناسب ہوئے، لوگ حق کی تولا ساتھ نہ دے رہے ہوئے، حکمران جابر بھی ہوئے، ظالم بھی ہوئے، فاسق بھی ہوئے، ایسے حالات زندگی کس طرح گزارنی ہے اے امام سجاد سمجھائے۔ اس تو پہلے آمن والے آئمہ اور اس تو بعدچ آمن والے آئمہ اگرچہ نامناسب ادوارچ رہے مگر اتنی تنگی، اتنی سختی، اتنی غربت، اتنی اوکھیائی اس حادی تے نہیں آئی جو سختی تنگی ساڑھے اس امام تے آئی۔ ان توجہ ودھاؤ تے نتیجہ بھی تولے حوالے کرا۔ ساڑھے اس امام نے سانو سکھایا کہ جس وقت معاشرہ ساتھ نہ دے رہا ہوئے، حکمران ظالم ہوئے، ظاہری طور تے انسان کمزور ہوئے، زندگی گزارن دا بہترین طریقہ یہ ہے عبد معبود سے تعلق مزید مضبوط کرنا۔ مہربان شکریہ جی۔ عبد معبود سے، ساجد مسجود سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے۔ یعنی وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے دعا۔
ساڑھے اس امام نے دعا دا طریقہ اختیار کیتا، اگر سمجھو تے بہت بڑی بات ہے، غصہ کرو تو تاری مرضی۔ باقی آئمہ خدا علیہ السلام نہج البلاغہ پڑھو، کلمات کسار پڑھو، خطبات امیر المومنین پڑھو، جتنا بھی کلام پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ جس ٹائم انسان نو ہدایت کی تھی، امام ڈائریکٹ انسان نو مخاطب کیتا، مگر ساڑھے اس امام نے ہدایت دا طریقہ اے بدلیا۔ ساڑھے اے امام دعا رحمان نال کر دیا ہے، اس دعا اچ ہدایت انسان دی کر دیا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، توجہ ہے، غور ہے، میری گزارش تھی۔ یعنی دعا کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سید و ساجدین دعا کر رہے ہیں، عابد بیمار دعا کر رہے ہیں، مگر اس دعائچ بھی ہدایت انسان نو کر رہے ہیں۔ میری دعائچ جو ہدایت دا طریقہ چھپائے ہے، اس طریقے نو فالو کرو اور سمجھو اس دورچ یعنی یزیدی دورچ اسا زندگی کس طرح گزارنی۔ میرے امام نے ہر دور واسطے ایک رستہ متعین کر دیتا کہ اگر ایسا دور ہو جائے تو پھر تواڈے کول زندگی گزارن دا ایک ہی طریقہ سلیقہ ہے، اور اس کا نام ہے دعا۔ ایک درود دا سہارا ہو سکتا ہے مجلس صرف امام نہیں، پورے دا پورا گھر، پورے دا پورا وہڑا، چاہے امام دیاں کنیزاں ہن، چاہے امام دے غلامن، او دعا دے اس معیار تے پہنچ گئے کہ انہاں دا لقب ہی مستجاب الدعوات ہو گیا۔ اللہ جن کی دعاؤں کے جواب دیتا ہے وہ سارے اسی ایک گھر میں رہتے۔ میں تو ایک مثال نہ سمجھا تھا۔ ساڑھے امام علیہ السلام دا جڑا دور ہے وہ تابعین اول دا دور ہے، توجہ ہے۔ صحابہ کرام دا اس ٹائم دور ختم ہو گیا آئی، خال کوئی صحابی موجود آئی، تابعی اور تبع تابعین دا زمانہ شروع ہو گیا۔ میرے خیال ہے توجہ نہیں ہوئی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے اور پھر ایمان پر مر جانے والے کو صحابی کہتے ہیں، اس صحابی کو فالو کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں، جو تابعی کے بھی بعد آئے اس کو تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ ساڑھے چوتھے امام دا دور اس صحابہ دا دور نہیں میرے بچوں، ساڑھے چوتھے امام دا دور تابعین دا دور ہے یا تبع تابعین دا دور ہے۔ اچھا، اس زمانے اہل بیت علیہ السلام دے خلاف قتل حسین تو علاوہ جو سازش کی گئی وہ بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش نو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج دے دور واسطے ساری ہدایت واسطے یہ بات کافی ہے۔ وہ کیا ہے میں گزارش کر لیں۔ مذہب اہل بیت تصوف نہیں ہے۔ اگر یہ کھپے سن دیو میں گل مزید ہو کی سن دیو، پڑھنا تو نہیں ہے، پڑھنا تو ہی ہے۔ سازش شروع کر دیتی، سازش کی تھی قتل حسین تو بعد، وہ کیا وہ یہ ہے کہ مذہب اہل بیت تصوف نہیں ہے، مذہب اہل بیت تصوف حرام ہے، مذہب اہل بیت ہے عرفان۔ اہل بیت عارف بناتے ہیں، صوفی نہیں بناتے۔ مہربانی بولنا اس جنہوں گل سمجھ رہا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ اچھا چلو شامل ہو تو ختم قرآن دا ثواب ہے حیدری۔ اہل بیت علیہ السلام عارف بناتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جو اپنے نفس کا عارف ہو گیا وہ اپنے رب کا عارف ہو گیا۔ توجہ ہے۔ مذہب اہل بیت نماز تو بعد آج بھی دعا موجود ہے، اس طرح میں دعائے غریق
دعائے غریق ہے کیا؟ جیسے لے سوال ہویا کہ سرکار حجت علیہ السلام دا دور ایسا دور جس دور دین ہی ختم ہوئے سی، بس نام ہو سی اہل بیت دا دین ختم ہوئے سی، ایسے دور اسی کیا کریے؟ پھر مولا نے دعائے غریق تعلیم فرمائی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ امام فرمایا قائم کی غیبت کے دور میں صرف اس کا ایمان محفوظ رہے گا جو یہ دعائے معرفت پڑھتا ہو۔ یہ تو سب بات سی ڈی تو یاد کر سکتے، میرا موضوع ہے نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ عرفان تقسیم فرمایا، عارف بنوائے۔ جناب سلمان، ابو ذر، حذیفہ یمان، یہ لوگ عارفین اہل بیتن، یہ صوفی کوئی نہ۔ چلو اگر میں ایک لفظ بدل دے ماں، لفظ کی حیات تبدیل کر دے ماں تو زمین آسمان دا فرق ہو ویندے۔ یاد رکھنا اہل بیت انسان کو صوفی نہیں بناتے بلکہ صافی بناتے۔ مہربانی۔ اور اہل بیت علیہ السلام دا طریقہ عارف بنامن دا سختی نہیں ہے، توجہ، دل توڑنا نہیں ہے، توہین نہیں ہے، بلکہ میں تا ایسا بھی مذہب اہل بیت یا کتابیں پڑھیا کہ جس طرح ہونتے وہ دور ختم ہوتا جا رہے، آج تو 40-50 سال پہلے میرے بچپن دا دور میں ویکھے ساڑے بزرگ توالے بزرگ رات نو گرمیاں تے ڈیرے تے کٹھے ہو کے بامنا تے آپس تے ملکاں دے بارے گفتگو کرنا، ہون وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اس واسطے ختم ہو گیا کہ ہون یوٹیوب دا دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، موبائل دا دور ہے۔ بزرگ بھی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سانوں بھی موبائل چلانا آ جائے، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ او ساڑا پنچایت آلا گپ شپ آلا پڑھیں آلا وقت ساڑا موبائل نے لے لیا۔ اے رسم پاکستان دی بنی ہوئی نہیں، اے رسم عربی چوائی۔ اگر خوش ہو تو ایک تحقیق تو رہے حوالے کرنا۔ ساڑے مولا متقیان علیہ السلام گرمیاں دے موسم کداں اپنے گھر تو بہر نکل دے آئے تے علی خود سلمان، ابو ذر، حذیفہ یمان اور مقداد دے دروازے تے آندے ہیں۔ انہوں کٹھیاں کر کے کسے ریت دے ٹبے تے بہ کے مولا ساری رات گزار دیں دے ہے۔ توجہ ہے بولو تا عزت امام دی خاطر میں بار تو انواع کا توجہ ہے، پھر تسی بولو، پھر یہ بولنا کسے فائدہ دا نہیں، مولا استے بول سو تا پھر زبان دے گناہ معاف سے۔ میں ایک روایت سنا دینا، چاندنی رات ہے جی، اس چاندنی رات مولا متقیان علیہ السلام گھر تو بہر نکلے، ارادہ میں مولا دا جانتا نہیں، کتاب موجود نہیں۔ پہلے سلمان دے دروازے تے آئے، پھر حذیفہ یمان دے دروازے تے آئے، پھر ابو ذر تے آئے۔ یہ اپنے 3 صحابہ کٹھے کر کے ساڑے مولا کھجوراں دے درمیان آ کے زمین تے بہرے، چاندنی رات آئی، ٹھنڈی چاندنی پوندی پئی آئی۔ علی فرمایا مجھے آج تم لوگوں سے ایک کام ہے، مولا حکم فرماؤ، تانوں کم ادھی رات نو بلاون آئے ہو تو کوئی خاص کام ہو سی؟ فرمایا نہیں، بس ایک کام ہے۔ مولا حکم فرماؤ، کیا کام ہے؟ فرمایا آج علی کا دل چاہتا ہے مجھے تم میری باتیں سناؤ۔ روایت ہے سارے آسانید اچھ موجود ہے، حیدریہ یہ روایت میرے بچوں سارے آسانید اچھ موجود ہے، مستند کتاب اچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں آج تم مجھے، میں نے 5-6 زبان آندین الحمدللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج تم مجھے میری باتیں سناؤ، مجھے میری باتیں۔ معلوم ہویا ساڑے مولانو اپنیاں گلاں مومن دی زبان تو سننا اچھیاں لگدیں۔ اسے واسطے سا مجالس دا سلسلہ کر دے ہیں جو چہاردہ معصومین ہوندن تے ساڑے الفاظ سن کے ساڑی زبان تو سن کے مولا خوش ہو گئے سے۔ اچھا پہلے جناب سلمان نے گلیں شروع کی تھیں، اگر سارے سبحان اللہ آکھوا تو میں گلیں ہی سنا سکتا ہمیں، چونکہ تسا آکھیا نہیں، غصہ بھی نہیں کرنا، ہون تو استحقاق نہیں۔
جناب سلمان نے گلہ سنائیاں، پھر ابو ذر نے سنائیاں، پھر حذیفہ یمان نے سنائیاں، گلہ ہوندیاں رہیاں۔ رات عادتی آئی، قام سلمان و محمدیون، سلمان محمدی کھڑے ہوئے، مولا آپ نے جو کہا ہم نے اس پر عمل کر دیا، اب ہماری ایک گزارش ہے، ہم تینوں اکثر آپس میں ایک بات پر بحث کرتے ہیں اور فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے، آج آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ مولا فرمایا کیڑا؟ مولا آپ نازل تو ہوتے ہیں، آپ ظاہر تو ہوتے ہیں، آپ کہیں اترتے بھی ہیں کہ نہیں؟ مہربانی جلے سمجھ کے بولے ہو تو میں سلام کر رہے ہیں جی، جلے بولے نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا، بندے ذہینن میں چلو میں تھوڑا کھپ لینا۔ ظاہر ہونا ہور گلے، نازل ہونا ولادت ہونا یہ ہور گلے، سوال یہ نہیں، وہ تو مولا جناب سلمان نو پتہ ہے کہ علی کعبے چاہیں توجہ ہے یا کوئی نہ۔ سلمان اگر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپس وچ بحث بھی کر دیں تے دے پیچھے کوئی راز دی گل ہے۔ مولا آپ کہیں اترتے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں اترتے ہیں۔ آپ اکیلے؟ فرمایا نہیں، ہم چاہیں جو ہیں وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی۔ اس ٹائم تا 5 موجود ہے نا۔ آپ کہیں اترتے بھی ہیں، نتیجہ دے بھی ہے، نوکری تے کھڑے ہیں اساں تا پوری کریے نا۔ آپ کہیں اترتے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی اترتا ہوں، ہمارے سردار بھی، سیدہ بھی، حسن حسین بھی، اور بعد میں آنے والے آئمہ بھی یہ اترتے ہیں، اترتے ہیں، اترتے ہیں۔ مولا آپ کہاں اترتے ہیں؟ فرمایا سلمان یاد رکھو ہم 14 کے 14 شریف ماؤں کی سوچوں میں اترتے ہیں۔ فرمان میرے مولا دا ہے، فرمان سبحان اللہ، شاباش، سبحان اللہ، جیو جیو، زندگی دراز ہو جائے، زندگی دراز ہو جائے۔ چلو تسا تھوڑا میرا دل لایا، میں کنجوسی نہ کرا، میں پوری روایت کر دینا۔ ہاں آپ کہیں اترتے ہیں، سوال پیدا ہوندہ نہیں، آپ کہیں اترتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم اترتے ہیں۔ مولا آپ کہاں اترتے ہیں؟ فرمایا ہم شریف ماؤں کی سوچوں میں اترتے ہیں۔ اچھا مولا جب آپ شریف ماؤں کی سوچوں میں اترتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر ماں پھر بھی شریفانہ طریقے سے ہمیں سوچتی رہے تو پھر ہم 14 ولا بن کے اس کی نسل میں منتقل ہوگا۔ کیا جملہ ہے میرے امام دا، کیا فرمان ہے میرے امام دا۔ شاباش، ہاتھ بلند ہو جائیں جی، ختم قرآن دا ثواب ہو جائے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا امام المنتظر، العجل العجل، امام المنتظر، العجل العجل، محمد والے محمد۔ میں تو انہوں پریشان تا نہیں کر رہا، فارسی جاکھا میں دا یادش بخیر، ہاں ولا بن کے نسلوں میں، اس تو اگے بھی ہے حدیث ہے، اس تو اگے بھی ہے۔ انہوں نے واقع سنیں نا، میلزی صاحب نے سننا ہے، کسی بال نے سننا ہے، پھر ایسا تھا پھر وہ پڑھنا ہے جنہوں زمانے نہیں پڑھنا۔ چلو تو دل لائے تو اللہ تھوڑے انہوں حق بن گئے تو اللہ حوالے کر دینے، ہمیں حدیث پوری کر دینا۔ فرمائیں دینا ہم شریف ماؤں کی سوچوں میں اترتے ہیں، اگر پھر بھی شریفانہ سوچتی رہے تو ہم اس کی نسلوں میں اتر آتے ہیں، جب نسلوں میں اتر آتے ہیں تو پھر ان نسلوں کی پیشانیوں کا نور بن کے دشمن کو نظر آ جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا فرمان ہے میرے مولا دا، ہاتھ بلند سارے بول دے ہو حیدری۔ شاباش، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔
علی ولی اللہ۔ نعرہ ولایت کل ایمان نعرہ حیدری۔ تسا غور فرما لوائے، توجہ فرما لوائے، کسی دن تجربہ کر لوائے جناب، تسا لکھ کوشش کرو، اگر تسا پڑھ دے ہو علی ولی اللہ، ہر قسم دے مذہب دا بندہ بیٹھا ہوئے توالے بارے پتہ چل ویسی، بے شک نام بھی بولو اے علی والا، کیوں؟ دشمن کو آپ کی پیشانی میں وہ نور نظر آئے۔ نہیں چھپ سکتا، نہیں لک سکتا۔ حیدریال فارسی چاکھا ویندہ یاد اش بخیر اچھی یاد، مولا متقیان دی ایک اور حدیث یاد آئی، اتوالے نام حدیث ہے، شیعہ دے نام حدیث ہے، مولا دے منن والا دے نام حدیث ہے، تولے تک پہنچا دینے۔ مولا فرمایا میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی سوچوں کو شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاک رکھا کریں۔ تولے مولا دا فرمان ہے جناب، تولے مولا دا فرمان ہے، لوگ تا عمل تک ہیں نا جی، لوگ تا عملہ نو پہ گئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عطیات معاملات عبادات توجہ ہے، تولے مولا دا جو تانو فرمان ہے او سن لو۔ فرمایا میں اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی سوچوں کو شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاک رکھا کریں۔ مولا کیوں؟ فرمایا جو سوچ پر، پاکیزہ سوچ پر اجر ملتا ہے وہ عمل پر اجر نہیں ملتا۔ مولا کیوں؟ فرمایا سوچ خالص ہوتی ہے، عمل تو منافق بھی کر لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، منافق دی کیا علامت ہے؟ سوچ ٹھیک نہیں نہ ہوندی، کر کچھ ہو رہا ہوندہ ہے، آنکھ کچھ ہو رہا ہوندہ ہے، توجہ ہے، سوچ چہور ہوندہ ہے، سوچ چہوندی ہے محمد نبی نہیں، زبان تو آخرے ہوندہ ہے محمد رسول اللہ۔ مولا کیا فرمایا؟ مولا فرمایا اپنی سوچوں کو، یہ لفظ ہے نا شبنم کے قطرے، یہ لفظ ہے، اپنی سوچوں کو شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاک رکھا کرو، اس لیے کہ سوچ خالص ہوتی ہے، عمل میں تو منافقت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس فرمان نو اس فرمان نال متصل کر دیو، جڑا میں پہلے فرمان پڑھیا اس فرمان نال متصل کر دیو، کوئی پریشان نہ ہو، آئے جو ہیں تو ساری وجہ تو پریشان نہ ہو، حکمیں ایسا تو عزت رکھی آگئے ہیں۔ اس فرمان نو اس فرمان نال اگر اتصال کر دیو، متصل کر دیو، تو پھر ویکھو نتیجہ کیا نکلیا۔ مولا فرما رہے ہیں اپنی سوچوں کو شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاک رکھا کرو۔ معلوم ہوا ہمارے مولا اتنے طیب ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، علی ایسا نور خدا ہیں، وہ ہر سوچ میں نہیں اترتے۔ جب شریف ماں کی سوچ شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاک ہو جاتی ہے تو پھر علی اتر یا پڑھ دے رویے کہ چھوڑ دے ہوئے نہیں بانیان تو علاوہ آکھو۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے، اچھا جبریل ٹھہر تو بھی ایک پل کے لیے چین سے، اے موت سانس روک، زمانے قیام کر، مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود دا سہارا ہو جائے مجلس سے۔ گل بھولتا نہیں گئی، دعاؤں والا گھر۔ چوتھے امام تھے مجلس پڑھ رہے ہیں جی، وہ تو درمیان سے ایک حدیث آ گئی تو میں حدیث کوٹ کر دیتی۔ چوتھے امام تھے مجلس پڑھ رہے ہیں، مشہور ہو گیا دعاؤں والا گھر۔ اور اس پورے ویڑھے چاہے کنیزاں وہ بھی مستجاب الدعوات،
چاہے نوکر وہ بھی مستجاب الدعوات، یعنی ایسیاں دعاواں والے مرد و مستورات جن کی دعائیں خدا رد ہی نہیں کرتا۔ چلو میں تو ایک روایت دے ذریعے یقین پیدا ہو جائے گفتگو ہے، ایک روایت دا سہارا لے لینے۔ جیسا کہ میں پہلے گزارش کی تھی، تابعین دا دور ہے اور تبع تابعین دا دور ہے، اور میرے خیال کنات دے اس پاسے لنگر دا دور ہے، جی ہے نا، ٹھیک ہو گیا، تو اسی میرے پاسے دھیان رکھو۔ اس دور لوگ بڑی کوشش کی تھی، زہد دی، ورع دی، تقوی دی، دعا دی، مگر پے تصوف وچ گئے، اور کافی سارے صوفیاء اس دور دے مشہور ہوئے۔ مثال دے طور تے ابراہیم بن ادہم، ابو ایوب سجستانی، مالک بن دینا، سعید بن مسیب، توجہ ہے پھر معلومات اضافہ ہی ہوندہ پہ یا کوئی نہ، یہ تابعین اول دا دور ہے۔ انہیں جو سعید بن مسیب او تابعی جڑا ساڑے امام دی خدمت اکثر ان جاندہ جس طرح امام ابو حنیفہ امام صادق دی خدمت جاندہ۔ مولا اس تا خصوصی احترام کر، اگرچہ صوفی ہے مگر اس تے کچھ خصال امام نو پسند ہے، جس دی وجہ تو مولا خصوصی اس تا احترام کر دے۔ سعید بن مسیب دن کے ایک سال مدینہ قحط پہ گیا، سارا مدینہ پریشان، دعاواں منگ منگ کے تھک پہ، عام بندے نہیں، تابعی تے دعاواں کتھے منگ دین، اتھے منگ دین جس مسیح تے ایک رکعت نماز 1000 رکعت دے برابر ہے، تے وہ نہیں منگا۔ قحط سالی، خشک سالی، مدینہ شہر اتنی زیادہ ہوئی میرے بھائیو، انسان ناستے پانی ختم ہو گیا۔ سعید بن مسیب دن کے امام سجاد علیہ السلام دے گھر دے سامنے ایک وسیع میدان ہے، لوگ جس سے لے مایوس ہو گئے۔ میں لوگاں نو آکھیا چلو بھائی اگر میرا احترام کر دے ہوتے، میری خاطر پڑھنا چاندے ہوتے، آ جاؤ قبلہ، تو اللہ ہی انتظار ہے۔ میرے تو پہلے پڑھن والے میرے بھائی نصرت نے آکھیا بھائی آ گئے تھے میں چلے ہاں، ہون میں تو انہوں بھائی آ گئے میں چلے ہاں۔ یہ تو سارے بزرگوں دی یادگار جو ہے قبلہ حافظ صاحب دی، آ جاؤ، طبیعت سے ٹھیک ہے، نوکریاں ڈیوٹیاں ٹھیک جا رہی ہیں، مالک پاک محافظت فرمائے جی، پڑھ دے ہیں بھائی، آج تیریاں ساریاں منسوں، بس آج منسوں۔ اس آکھیا سامنے ایک میدان ہے، اس میدان کافی سارے لوگ آ سکتے ہیں، سارا ہی مدینہ کٹھا کرو تے نماز استسقاء پڑھیے۔ استسقاء یستسقی استسقاءً باب استفعال ہے، پانی کے لیے، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ گل بندہ ہولے کرے تو وہ بھی سمجھ آندی ہے، یا ہر گل ٹنگی کے کرے دیتا سمجھ آندی ہے۔ اور دو بزرگ میں نے یاد ہے، مرتضیٰ مہدی صاحب، تو دو بزرگ علماء میں نے یاد ہے، میرے اساتذہ دی لسٹ بڑے بڑے بزرگ علماء دا نام ہے۔ ایک جملہ میں نے حضرت حسن زیدی صاحب دا یاد آندہ ہے، ایک جملہ استاد مرحوم علامہ حسین بغجالہ صاحب دا یاد آندہ ہے۔ وہ پڑھی میں دوویں دینا تے مجمع بھی ادھے نو سمجھ آندے ہو سکتا ہے تو انہوں آونجے۔ زیدی صاحب کی بلا فرمیندے ہوندے ہے، زور سے وہ بات کرتے ہیں جن کی بات میں زور نہیں ہوتا۔ زیدی صاحب دا جملہ ہے، اور قبلہ جالہ صاحب دا چونکہ زیادہ محترم شخصیت ہیں، انہوں دا جملہ اس تو بھی عجیب ہے۔ ہاں زیدی صاحب فرمیندے ہوندے ہیں، زور سے وہ بات کرتے ہیں جن کی بات میں زور نہیں ہوتا، اور جالہ صاحب فرمیندے ہوندے ہیں، زور سے وہ مجمع بات مانتے ہیں جن کی عقل میں زور نہیں ہوتا۔ ان تو سا ہوتا عقل مان سارے، I trust you حیدریہ، میں نے جناب دی ذات تے بھروسہ ہے، میں گل ہولے بھی کرا تے سمجھ جاوے آجے، ضروری نہ میں ہر گل ٹنگی کے کرا۔ اچھا پڑھن والے بھی لہجے اور اندازے تو مجمع دا اندازہ کر لینے ہیں، مرتضیٰ بھی کر لینے تے میں بھی کر لینا، مجمع
اے زور نال ڈانگ سوٹے نال منسی یا دلیل نال منسی تو تسا بندے ہو دلیل نالے وسیع میدان سعید بن مسیب فرمیندن وسیع میدان مدینہ دے تابعین نال تبع تابعین نال بھر گیا نماز استسقاء پڑھی گئی جس لئے نماز استسقاء پڑھی گئی اس تو بعد لمبی دعا کیتی گئی رحمان بارش دے آسمان والے بارش دے تمام صفات دا نام لے کے اللہ نو جو جو واسطہ دے سکدے ہاسے واسطہ دے کے دعا منگی مگر ککھ موسم تے اثر نہ ہویا سورج دی تپش اومیں دی اومیں اے آدھے ایسا سارے مایوس ہو گئے ہیں بے آخری دفعہ عوام نو کٹھا کیتا ہے ہون اس تو بعد میتی چاونا ہے پانی ہے کوئی نہ بندے مرسن تے اساں جنازے پڑھے سوں جڑے اساں صوفی ہیں یہ آدھا جے میں سچیندہ پیامی تے سجاد دی حویلی دا دروازہ کھلا اقلب زور ہوئے تو بولنا جائے ہاں آدھا میں سچیندہ پیاں تے سجاد دی حویلی دا دروازہ کھلا میں سوچیا امام سجاد علیہ السلام خود تشریف لیا سن مگر میں ویک کے حیران ہو گیا امام سجاد علیہ السلام اس دروازے چو نہیں آئے امام دا کالے رنگ دا حبشی رنگ دا ایک غلام ہے او غلام ساڑے ساران دے اگو آ کے بلند جگہ تے کھڑا ہو گیا اس دعا منگی ایک جملہ استعمال کیتا کوئی لمبی اس دعا نہیں منگی اس ایک جملہ آکھیا تے آسمان تو بارش ہوئی وہ جملہ سن لو میری طرف ہدیہ ہو گیا آدھا جی سارے مدینے سنیا وہ ہاتھ دعا دے بلند کر کے انہوں آکھ رہا ہے رحمان رحیم اللہ ان لوگوں کو بارش عطا فرما تجھے اس محبت کا واسطہ جو محبت یہ غلام اپنے امام سے کرتا واہ واہ سبحان اللہ حیدری یاد قدر فرمائیے جی عزت والے لوگ ہو قدر فرمائیے جی میری میں دعا دے رہے ہیں جناب نے اے حیا غصہ نہ کرنا غصہ کل کو کھا جاتا ہے توڑی داد دی آواز اچھئے نعرہ ولایت دا جواب نہیں میں یا علی نو ولی مندے نہیں یا ولایت ہے کوئی شک کر دے ہو کوئی ایسا رولا ہے تو میں دس دے ہو میں رولا بھی توڑا مکا کے ٹوڑ جاما اب جیتے جملہ ختم ہوں دے ان دی داد تمبوان آل جا رل دیئے تے وہ آکھیں نعرہ ولایت تگو علی ولی اللہ ان جا دیو جی میں مجبوران پہ پڑھ دے ہو جس تو بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں توجہ اچھا جی ہاں اچھا اس دعا منگی اس کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں اس دعا منگی اسے لفظ آکھیا یہ سعید بن مسیب آدن لطف لیا کرو اہل بیت فضائل دا سعید بن مسیب آدن بس اس دعا کر کے ہاتھ تلے کیتے میں نو نہیں پتا بدل کس پاسو آیا کتنی سپیٹ چایا یک دم اندھیرا چھا گیا سورج چھپ گیا میرے ہاتھ تلے نہیں آئے بارش تا پہلا قطرہ میری ہتھیلی تے آیا بس ایک گل کر کے تے غلام حویلی دے اندر چلے گئے تے دروازہ بند ہو گیا آدم دروازہ بند ہو گیا مگر میرے دل وچ لالچ دا دروازہ کھل گیا توجہ رکھا ہے کہ امام بڑی عزت کر دین میری توقیر کر دین میری تے ہر دفعہ میں نے آدن سعید تینو کوئی شے چاہی دی ہوئے تے کسے تو نہیں منگنی تے میرے تو منگنی ہے اے آدھے میرے دل لالچ پیدا ہویا بے اگے پیسے منگا ہاں آخر ختم ہو ونجے نا مکان منگا آخر ڈھائے ونجے بس میں سوچ کے اپنے آپنو آکھیا بے اے غلام ہے مستجاب الدعوات اللہ اس دی دعا رد ہی نہیں کردا انج کر مولا سجاد تو ہی ہو غلام مانگ لیں کیسا سے آنا ہے بے غلام جو آ گیا تو سمجھو ہر شے آ گئی جس شہد دی لوڑ پوسی غلام نو اکسا یہ دعا کر سی تے رحمان دے دے سی مکا دے بھی سیدہ دن میں چلا گیا امام دی خدمت امام کھانا کھوایا پانی پلایا
تے میں آکے سرکار فرزند سیدہ فرزند حسین ہر دفعہ تسا فرمائندے ہو تین کوئی شے چاہی دی ہوئے میرے تو منگ لئی کر آج میں ایک شے منگنا چاہنا امام فرمائے سلما شیطہ جو پوچھنا ہی پوچھ آدھے مولا میں نے تو علی حویلی دے کو غلام چاہی دے امام فرمائے کیا تو دو لے جا اس تا نا آندائی آدھے مولا نا نہیں آندہ مولا فرمائے پریشان نہ ہو میں سارے نوکر کٹھے کرداں سارے غلام کٹھے کرداں جڑا غلام تینو پسند ہوگے لے جا آج تو بعد وہ تیرا ہے میں انہوں آزاد کر دے سا میں کتنا قریب تو روایت پڑھ رہے ہیں سیدہ دن امام ایک غلام نو بلایا فرمایا میری حویلی دے سارے غلام کٹھے کرو وہ غلام نوکر جیسے لے کٹھے ہوئے میں انہاں دی تعداد شمار کی تھی تعداد ہے کل 17 میں ہر ایک نوکر دا چہرہ ویکھیا مگر او غلام نظر نہ آیا جس دی دعا دی وجہ تو بارش آئی ہے تو اڑا امتحان آدھے مولا انہاں نوکریں او نوکر نہیں جو نوکر مینوں چاہی دے امام اپنے سینئر غلام تو پوچھا کوئی رہتا نہیں گیا اس ہاتھ بننے اس آگے سرکار تو علی حویلی دے سارے نوکر آگئیں بس صرف توڑے گھوڑے دا نوکر نہیں آیا ہائے 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 ہون ہاتھ بلند کر دیو سارے بول دیو حیدری سبحان اللہ ہاں توڑے سارے غلام آگئے توڑے سارے غلام آگئے تے توڑے گھوڑے دا نوکر نہیں آیا گھوڑے دا آدھے سرکار ہو سکتا ہے ہوئے انہوں بلاؤ توجہ ہو سکتا ہے ہوئے انہوں بلاؤ امام فرمائے انہوں بلا کے لائے ہو سیدہ دن جیسے لے غلام میرے سامنے آئے میں ویکھیا تے ہو غلام ہے جیسے دعا منگی آئی مولا میں نے یہ چاہیدہ ہے اے جملہ میرے مرتضیٰ بھائی تولی تو بہتر سمجھ سے نے جملہ میں صرف ٹھیٹ اردوے چھوڑا تھا لکھنوی اردوے چھے جملہ دیا تے مولا فرمایا جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو میں پھر دورا لینا کوئی میں تھکتا پیا فرمایا جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو قدموں پہ ہاتھ رکھے اور کہا مولا میں اسی دن آزاد ہوا تھا جس دن آپ کا غلام ہوا تھا ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں تو اسے دن سرکار آزاد ہویا ہمیں جس دن تولا غلام ہویا ہمیں مولا فرمایا نہیں میں اس بندے نال وعدہ کر چکا آج تو بعد تیرا یہ مالک کے توجہ آج تو بعد یہ تیرا مالک کے میں ہمیشہ ان وقت ہے دا دل میں توڑ نہیں سکتا جا تو ان دنال ٹر جا اے آخری جملہ امتحان تے چھوڑ کے مصیبت دا جملہ سعید بن مسیب آدن کہ میں بڑا مغموم ہویا میں بڑا پریشان ہویا لیکن میرا لالچ اپنی جگہ تے برقرار رہا یہ چھوڑنا نہیں چاہتا سجاد میرے حوالے کر چھوڑا میں اس غلام نو لے کے ٹر پیا ٹر دیاں میں ویکھیا تے غلام دی اکھچ آنسوان جی میں انہوں چھوڑ کے جامن دا دکھ ہوئے یاد ہے اثر قبر رسول اللہ دے کولو گزرے ہیں پیغمبر اسلام دی قبر چو آواز بلند ہوئی اے سجاد کے غلام ہماری غلامی پسند کرو گے ہائے 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 ہماری غلامی پسند کرو گے اور سوچن علی گلے ہے شیعہ سنیا ہوا 26 محرم ہے جس ویڑھے دے غلام مستجاب الدعوات ہوئن اور رحمان تو جیڑی شے منگن اور رد نہیں کردہ اس ویڑھے دا سردار سجاد چادرہ کی میں مگدہ ہو کیویں برکے مگدہ ہو سی کیویں آدھا ہو سی میں نو راہ دو میرے نام بطور دیاں شام کھا گئی جعفر تیار دی نوہنو شام کھا گئی حسین دے بچڑے سجاد نو اے علماء مقتل تھک پائے بہت قریب تو ایک جملہ بہت قریب تو 26 محرم میں تھکے ودیاں پڑھ کے حالی تے ریسٹ نہ ملا علماء مقتل تھک پائے آدن سالے تو فیصلہ نہیں ہوندہ علی دیاں واسطے شام دا بازار زیادہ اوکھا یا شام دا دربار زیادہ اوکھا میں ونڈ بھی کر دینا او فرمائیں دل رائے تو 20 نسوتن دادا شام اچ داخل ہویاں او ہن کلوی مستوراں جڑیاں دربار داخل ہویاں او ہن 12 مستوراں
ہے توڑے واسطے چے بازار اتنا اوکھا ہا 8 مستوراں ایک بازار کھا گیا پتہ نہیں کہیں قبرہ بنائیاں پتہ نہیں کہیں دفنایا بھلا ہوئے جی پتہ نہیں کہیں کفن پوایا لوگ سمجھ دن کربلا اوکھا نہیں بھائی کربلا تو کئی گناہ شام اوکھی میں ایک لفظ ونڈ کر دینے نا اس لفظ پورا مضمون ہے کربلا اور شام فرق کیا ہے کربلا اور شام اتنا فرق ہے کربلا مسلمانہ حسین نو مار کے جمعہ پڑھیا شام جمعہ پڑھ کے علی دیاں نو ماریا 15 آزانہ سنیاں جتھے آزان ہو گیا رش گھٹ ونیا تے جتھے نماز ہو گیا رش ود ونیا جمعے دی آزان ہوئی سین پاک فرمایا سجاد انہوں آکھو ہن تا رش گھٹ ہو گئے ہن تا ساڑے ٹرن دا راہ بھی ہے ہن تا دھکے مارن والا بھی کوئی نہیں انہوں آگ ساڑا کافلہ ٹورو جڑا جواب ملیا ریت امام کیویں پڑھیے ظالم شمر آکھیا جس جمعہ پڑھاونا ہے نا اس آکھے ہے میں تے میرے نمازی جے تئیں علی دیاں نو پتھر نہ مار لویں کوئی سید زادی قدم نہیں چاہ سکتی بازار اتنا اوکھا ہا 8 مستوراں مر گئیاں دربار اتنا اوکھا ہا خود علی دی دھی موت کھڑی مگ دیا عربی متن پڑھ دینے ہیں دربار کھڑ کے سین پاک فرمایا نہیں یا لیتنی متو قبلہ کاش میں دربار آنے سے پہلے مر گئی ہوتی موت منگن والی عام مستور نہیں علی دی صابرہ دھیئے کسے ذاکر پڑھیا علی دیاں دھیاں شام دے دربار 3 گھنٹے کھڑیاں کسے پڑھیا 4 گھنٹے کھڑیاں کسے پڑھیا 9 گھنٹے کھڑیاں میں کمزور آدمیاں اس معاملے چ ڈر لگتا ہے پاک سین تو گل حسین دی پاک ہمشیرہ دی ہوئے تے نفس روایت نہ ہوئے میں کدا نہیں پڑھدا میں کسے کتاب چ نہیں حالی تھی پڑھ سکیا کتنی دیر کھڑائیاں گئیاں وڈی سین دے بارے بھی میں نہیں جاندہ ذاکرین تو انہوں سنوائن دین کہ مدینہ دے شہر محمد دی دینوں 9 گھنٹے کھڑایا گیا کوئی پڑھدا ہے 4 گھنٹے کھڑایا گیا ہے دی آواز بلند ہوئے میں انہوں دے بارے بھی نہیں پڑھیا میں اپنی گل پیا کردہ میں اس سین دے بارے بھی نہیں پڑھیا ہاں تو انہوں ایک ایسا طریقہ دس سکدہ جس طریقے تے تھوڑا غور کر سو نا تے تو انہوں پتہ چل ویسی کہ وڈی سین کتنی دیر کھڑوتے اور چھوٹی سین کتنی کھڑوتے دیر وڈی سین و مسلمانہ اتنی دیر کھڑایا بی بی دیوال سفید ہو گئے اجرکم اللہ رضاکم اللہ سیدہ سین پاک تلا پرسا قبول فرما لوے اے میں نہیں پتہ 3 گھنٹیں چ ہوئے 4 گھنٹیں چ ہوئے یا 9 گھنٹیں چ ہوئے وڈی سین اتنی دیر کھڑوتے جو سر دے وال سفید ہو گئے اسے طریقے اشارے نال سمجھا دینا کہ چھوٹی سین نو شام والی سین نو علی دیاں دھیاں نو 24 رات دیاں جاگیاں نو کتنے گھنٹے کھڑایا گیا میں نہیں جاندہ طریقہ دس دینا غور کر سو تو انہوں پتہ چل ویسی کہ علی دیاں دیاں نو اتنی دیر کیوں کھڑایا گیا اور کتنی دیر کھڑایا گیا اللہ گوائے علی دیاں دیاں اتنی دیر کھڑیاں کرسیاں لے تھک پایا واہ 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 تو علی سمان و سلام ہے مجلس سے پہلے جملے چاہیتے ہو گئی 24 رات دیاں جاگیاں ہوئیاں جنہ دے سر زخمی آئے اتنی دیر کھڑائیاں گئیاں کرسیاں لے تھک گئے آئے ایک بینو آدیا ہے اللہ جانے ایک کون مجبور کہہ دیئے بھلا ہوئے تو اللہ جڑے بندے اس جملے تے رو پائے ہو اگلی گل میں جانا میں سمجھاواں جیسے لے سمجھ ویسو ماتمی آزادہ اور جیسے لے مصیبت دا جملہ سمجھ ویندہ ہے ان دی روح حسین دے زخم ویکھ لین دیئے
میری پڑھی ہوئی روایت ہے جب تک روح حسین دے زخم نہ ویکھے آنکھیں چہانج نہیں آندی میں پڑھے آئے اتنی دیر کھڑائیاں گئیاں جو کرسیاں لے تھک گئے آئے ہون کرو سوال جج دی عادت ہوندی ہے کسے جج دے سامنے کوئی ملزم پیش ہووے چاہے گناہگار ہووے چاہے بے گناہ ہووے ہر جج چاہندہ ہے جو میں ملزم نو جلدی پیشی تو فارغ کر رہا اس ظالم علی دیاں دھیاں نو اتنی دیر کیوں کھڑایا جو کرسیاں تے بامن والے مرد تھک گئے آئے ماتمی جوانا اس تاں کھڑایا اے کھڑیاں ظالم شراب پیندہ تانا مار کے آدائی ہو شراب جیڑی محمد منہا کی تھی واہ واہ سبحان اللہ عزت دار گھران دے بچے آوے بے ساختہ رو پائے ہو کوئی ضروری نہیں ہوندہ ذاکر سارا دن پڑے دے تو پھر سمجھ آوے حسین کتنا غریب ہے پھر سمجھ آوے جو علی دیاں کتنی اوکھیاں صرف شراب نہیں پیندہ میرے اہل سنت بھائیو اے ظالم حسین دیاں بہناں دے سامنے ترائے جرم کریندہ کہیں ویلے شراب پیندہ تاریخہ دیے دے ہاتھے چک کنڈیاں آلی چھڑی آئی او کنڈیاں آلی چھڑی حسین دے ہونٹاں تے مریندہ تانا مار کے آدھا بیعت کر لیا بہن دربار نہ آیا واہ 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 کہیں ویلے اے ظالم شطرنج دی بازی چلدا اتنی دیر کھڑایا گیا ایک 4 سال دی بچی تھک گئی اتنی دیر کھڑیے سجاد دے دامن چہت پایا بچی رو رو کے پیا دھیائی بیمار بھیرا ہو میں تھک پیا نروار نو کتنی دیر او پوچھ ظالم تو ہو میں بہے جاواں میرے درد کریں واہ واہ سبحان اللہ 26 محرم آزادی خاطر ایک جملہ اور پڑھ دینے ہیں تاکہ دعاواں قبول ہو جامن میرے بھائی روم دا سفیر قوم دا عیسائی جس سے لے بہ کے تھک گیا اس سے لے کھڑا ہویا صدمہ اور کیا دا ظالم پتہ نہیں تیری اولاد کوئی نہیں صدقے اے آدھے میری ایک 4 سالان دی دیئے جدا میں گھرو پیا آندہ میں نو دھی آکھے آئی بابا جلدی آوے میں کل ہی رہ گئی ہوں دھی کلی ہوئے پیوانو گھر تو بہر سکون نہیں آندے شیو پتہ نہیں سورات کیا گزری ہو سی شاباش نوکری ہے میری سین پاک توالے آنسو قبول فرما لوے ماما دیاں مہمان جو ہویاں کوئی اوکھی دعائے تے ہون مہر لگ جائے اس تو زیادہ گہرے اوکھے مسائب نہیں ہوندے جو میں سمجھا کے کھڑا پڑھ دا اس عیسائی دی آواز آندھی ہے یا دربار دی کاروائی شروع کر یا میں نو اجازت دے میں گھر ونجنا چاہنا اے آدھے 2 منٹ دی میں نو محلت دے جس بچی اپنے بھیرانو آکھے ہے میں تھک پئیاں میں ایک گل اس بچی نال کرنا چاہنا اس تو بعد دربار دی کاروائی شروع کر دا اگر آکھو تو میں تنو عربی متن سناواں تاکہ یقین ہوئے جو میں سچے مسائب کھڑا پڑھ دا یزید صدمہ اور کیا دے 4 سالہ دی معصومہ میں سنے ہے تیرے بابے دا نام حسین آئی میں تیرے تے ایک سوال کرنا چاہنا بچی دی آواز آندھی کر سوال میں فاطمہ دی پوتریاں آواز آندھی اتنی گل پوچھدا میں نو دسا بابے تو بات تیری کیویں پہلے بدیے صدقے شاباش راضی ہاں میں بھائی راضی ہاں جڑے سوال سمجھے ہو تولے منہ چو ہے نکلیے ظالم ڈائریکٹ مظلوم دی دھی تو پوچھیا حسین تو بات تیری کیویں پہلے بدیے آنکھوں تا جواب پڑھ دے ہیں جس لے آکھیا اے دسا بابے تو بات تیری کیویں پہلے بدیے اس لے حسین دی فرمایا منزو قتل ابی لمنم آواز آندھی ظالمہ جیڑے دین دا میرا بابا قتل ہویا ہے تیرے فوج
فوجی سمن نہیں دیں دے میں جتھے سمدیاں کوئی نیزہ نال جگہیں دائے واہ 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 ہون ہے انج بلند ہوئی جی میں چاہ رہے ہیں جتھے سمدیاں کوئی تازیاں نال میں نو اٹھیں دائے بھلا ہوئے اسلے صدمہ اور کیا دے میں چکے ذاکر حسینہ وائز آل محمد مقتل میں پڑھا ہویا ہے میرا کام میں صحیح پڑھنا اپنے کو لو خیال نہ پڑھا 14 دی کچہری اچھ بیٹھے ہیں سیدہ دی نگاہ لگی ہو یہ بھائی میں آج بھی ذمہ وار ہوں میں کل بھی ذمہ وار ہوں اس سے لے سے ظالم دی آواز دی شمر دربار دی کاروائی دا آغاز کیتا جائے شمرادہ جی کس طرح کیتا جائے جو میں پڑھیا اے ظالمہ دے سارا تو پہلے میرے دربار اچھ قاتل بلائے جاویں انہا قاتلانو آکھ بادشاہ دا حکم ہے کوئی بندہ خالی ہاتھ نہ آوے ہر بندہ اپنا ہتھیار نال لے کے آوے جو میں پڑھیا جس ہتھیار نال جائیں جینو مارے میں نو پہلے ہتھیار بھی کھاوے پھر میں فیصلہ کر ساں گل سچی ہے یا جھوٹی ہے میں نے توالے تے بھروسہ کوئی نہیں ماتمیوں جدہ ایسا کیا قاتلانو آکھو ہتھیار لے کے آویں سارا تو پہلے جیا قاتل آیا اکبر دی ماں مٹی تے جھن بھئیے اے او ظالمائی جس لیلہ دی شاباش 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 اے او ظالمائی جس لیلہ دی کمائی لوٹ لئی آئی میاں صاحبان اس آکے بنی ہوئی سانگ وکھائیے ایسی سانگ لے کے آیا جس سانگ دے نال شاہ جی پھالی نال کوئی نہیں یزید نو سانگ بھی کھاؤ کیا دے ظالمہ میں نو سارا تو چوکھائی نام دے اے آدھے تیرے کول بنی ہوئی سانگے ایدہ تا پھالی نال کوئی نہیں انام چوکھا کیوں مگدائیں پہلے دسا ایدہ پھال کے تو چھوڑائیں اے آدھے تو نہیں جان دا حسین دا پتر آجے دا نام اکبر آجے دی مس پہلا دی آئی انہوں سارے محمد سڑے دے آئے جدہ او میدان چاہے آئی پیو ویدہ پی آئی میں ہوں دے سامنے ہوں دے سینے چ نیزہ مارے آئی نیزہ مار کے میں پھل توڑیا پھل کربلا رہ گیا خالی سانگ تیرے کو لائے آیا آقا محنے دی روایت کھڑا پڑ دا اسے لے ظالمہ دے خالی سانگ رائے چ سٹا میں آؤ یا کربلا چ سٹا میں آ تو ہی دے تو کیڑا کم لے آئے اے آدھے شمر گوائے جیڑا کم تلوارہ نہیں کیتا میں بھنی ہوئی سانگ نال کیتا ہے اے آدھے میں نو دساؤ تا صحیح تا کیڑا کم کیتا ہے اس سے لے ظالم حساس کے پیادہ تو جاندہ نہیں انہا بی بیاں ویچو اکبر دی ماں وی آئیے جت جھان بھئیے میں خاکیو تو اسے سانگ دینا لو اٹھائیے اجاں جین دیئے لیلہ اللہم عجل فرج ولیک